السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 334 334 نمبر کا یہ سبق ہے۔ سب سے پہلے تو آسمان کی طرف سر اٹھا کر استغفار کیجئے، ایک مرتبہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے۔ بس اتنا کہہ دیجئے کہ اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ تیرے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ بس اتنا جملہ کہہ دیجئے تو اللہ تعالیٰ مسکرا کر ہمارے گناہوں کو معاف کریں گے۔ حدیث سن لیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ اپنے پیچھے اونٹنی پر بٹھایا اور مجھے مدینہ منورہ کے کسی علاقے میں لے گئے۔ پھر آسمان کی طرف سر اٹھا کر فرمایا، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما، کیونکہ تیرے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ پھر میری طرف متوجہ ہو کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ درود شریف بھی پڑھ لیجئے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ نے اپنے رب سے استغفار کیا، پھر میری طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، میں اس وجہ سے مسکرا رہا ہوں کہ میرا رب اپنے بندے پر تعجب کر کے مسکراتا ہے اور کہتا ہے، اس بندے کو معلوم ہے کہ میرے علاوہ اور کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ بس آپ کہیں پر بھی ہو، آسمان کی طرف دیکھ کر اتنا کہہ دیجئے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تیرے علاوہ کوئی مجھے معاف کرنے والا نہیں ہے، تو اللہ مسکرا کر معاف کر دیں گے۔ یہ روایت بکھرے موتی جلد 3 صفحہ 36 پر ہے، اور یہ روایت حیات الصحابہ جلد 3 صفحہ 350 پر ہے۔ یہ دونوں حوالے میں نے دے دیے، وہاں دیکھ لینا۔ اب محرم کے بارے میں مختصر سبق سن لیجئے، مختصر۔ عاشورہ کے دن اپنے گھر میں کوئی اچھی چیز پکانا، یا ضرور جو ہر مہینے میں جو خرچہ دیتے ہو گھر والوں کو، اس میں سے کچھ خرچہ زیادہ دے دینا۔ روزانہ جو گھر میں کھانا پکتا ہے، اس کے علاوہ کچھ زیادہ تھوڑا سا کبھی فردی بنا لی، اس دن کو تھوڑا اہتمام کر لیا کچھ کھانے کا، جیسے مہمان آتا ہے معزز آدمی اہتمام کرتا ہے، ویسے تھوڑا سا یعنی کھانے پینے میں اچھا اگر کر لے آدمی اپنے گھر والوں پر، یا خرچہ تھوڑا سا دے دے، بچوں کو بھی تھوڑے سے پیسے دے دے اس دن، تو حدیث شریف میں آتا ہے پورے سال خیر اور برکت انشاءاللہ رہے گی۔ لیکن اس کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے اس میں کھچڑا بھی بنا رہے ہیں، دوسری چیزیں بنا رہے، یہ نہیں، کوئی واجب نہ سمجھنا اسے، یہ واجب اور فرض نہیں ہے، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے خیر اور برکت کے لیے عاشورہ کے دن روزانہ کے مقابلے میں کوئی زیادہ کوئی چیز تھوڑے اہتمام کر لے آدمی، تو یہ موجب خیر و برکت ہے، پورے سال کے لیے خیر اور برکت اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ چلو آج عاشورہ کا دن ہے، چلو صاحب آج جو ہوٹل میں جا کے کھانا کھائیں گے، آج جو ہے ذرا پکنک منائیں گے، یہ نہیں، یہ اپنے گھر میں کھانا پکاؤ، خود آدمی بیوی جو آپ کی بیگم کھانا پکاوے، خود اہتمام کرے، اور یہ بھی نہیں کہ آپ آرڈر دے رہے ہیں کسی جگہ، یہ ساری چیزیں مناسب، یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں، یہ خود تھکیے، آپ اپنی بیوی کو تھکائیے، کبھی آج ذرا یہ بناؤ، آج ذرا یہ بناؤ، آج ذرا تھوڑا سا پکوڑا بنا لو، آج ذرا تھوڑا سا یہ بنا لو، یہ یعنی ایکسٹرا تھوڑا سا کام کر لیجئے اس دن تو اللہ چل، لیکن یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے،
موجب خیر و برکت ہے۔ اللہ تعالی ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے حلال مال و منال کے دروازے اللہ تعالیٰ عافیت سے کشادہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔